سمجھنے میں آسانی ہوں گی۔ قرآن اور دیگر وحی میں دو بنیادی فرق میں سے پہلا فرق یہ ہے کہ دیگر وحی، قرآن سے پہلی جو کتابیں آئی، ان کے تعلق سے یہ بات واضح ہے کہ وہ دھیرے دھیرے بترتیب نازل نہیں ہوئی، وہ یکایک ایک ساتھ اپنے نبی کو دے دی گئی، مطلب اس نبی کو جس پر اتری تھی ایک ساتھ دے دی گئی۔ تو یہ پہلا بنیادی فرق ہے قرآن اور دیگر وحی، مطلب توریت، زبور، انجیل کی، کہ وہ وحی جو پچھلی وحی تھی قرآن سے پہلے کی، وہ یکایک ایک ساتھ دے دی گئی اس کے نبی کو، اور نبی نے لا کے امتیوں کو بتا دیا۔ لیکن قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ ایک ساتھ نہیں اترا، ٹھیک ہے؟ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے اس کی دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اور کہتا ہے، قرآن سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت میں 32 میں اللہ نے فرمایا اور کہا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ لوگوں نے، وہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، کافروں نے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قرآن جملۃ واحدہ، ایک ساتھ کیوں نہیں اترا؟ ایک ساتھ کیوں نہیں اترا؟ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اہل کتاب سے، مشرکین مکہ نے جب اہل کتاب سے بات کی تو اہل کتاب نے یہ بتایا کہ جو پچھلی کتابیں تھیں وہ ایک ساتھ آتی تھی، تو محمد نعوذ باللہ سچے نبی نہیں ہیں، ان پہ قرآن دھیرے دھیرے آتا ہے۔ تو کافروں نے ایک سوال کیا کہ اس پہ قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اترا، اور ان کا یہ کہنا کہ قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اترا، یہ پچھلے تجربات کی بنیاد پہ تھی، پچھلی کتابوں کے وحی کے اترنے کے سلسلے میں وہ جانتے تھے کہ وہ ایک ساتھ اتری، لہٰذا انہوں نے سوال کیا کہ قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اترا جیسا پچھلی کتابیں اتری تھی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اور کہا، كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اور کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن سارا کا سارا ایک ساتھ کیوں نہیں اتر گیا، یہ پچھلے تجربے کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے تھے، اتارا گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے، ہم اسی طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ ہم آپ کا دل اس سے قوی کر دے، مضبوط کر دے، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ سنایا ہے، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کر ہی ہم نے پڑھ سنایا ہے۔ تو یہاں واضح ہوگی بات۔ اب پچھلی وہی جو ایک ساتھ آئی تھی اس کی کیا دلیل ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ فرماتا اور کہتا ہے، قرآن نے یوں کہا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت 144 144 میں، قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور اپنی جو ہے ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے، تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس پر شکر ادا کرو۔ آگے فرمایا، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور پھر اللہ فرماتا ہے اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت موسیٰ کو لکھ دی۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دے دی۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں اور ان کو توریت تختیوں پر لکھ کر مل گئی ہے، اور لے کر وہ اپنی قوم کے آ گئے ہیں۔ تو پتہ چلا پچھلی جو وحی تھی قرآن دھیرے دھیرے بترتیب نازل ہوتا تھا، اور پچھلی وحی ایک ساتھ ہوتی تھی۔ اسی پر مشرکین نے، کافرین نے سوال کیا کہ اس پر ایک ساتھ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا یہاں تک۔ چلیے آگے